روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اندر سے کیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کیا ہے، اور سعودی حکومت نے وہ کون سی تصاویر جاری کی ہیں جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی تصویر ہے، اور وہ کون سی اہم شخصیات ہیں جن کو یہ سعادت ملی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور تک گئے۔ ان قیمتی معلومات کو مکمل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کی خواہش نہ ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کر لے، مگر دنیا کے صرف چند ہی ایسے افراد ہیں جن کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہو سکی۔ ان میں پاکستان کے سابق صدر جنرل ضیاء الحق بھی شامل ہیں، جن کو ایک ہی دن میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 2 مرتبہ داخلے کی اجازت ملی۔ ایسے ہی ایک شخص اور بھی ہیں جنہیں تاریخ میں پہلی مرتبہ 12 ربیع الاول کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخلے کی اجازت ملی۔ یہ کوئی اور نہیں، چیچنیا کے صدر ہیں۔ وہ جیسے ہی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ ہچکیاں تو جالیوں کے سامنے ہی بن چکی تھیں۔ چیچنیا کے صدر محراب فاطمہ کے سامنے پہنچے تو بے اختیار رب تعالیٰ کے حضور محراب میں سجدہ ریز ہو گئے۔ قبر مبارک کے درمیان حائل سبز پردے کو تھام کر رمضان قدیروف نے درود و سلام کا ورد کیا۔ تاریخ میں پہلی بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان قدیروف کے وہاں داخلے کے موقع پر ان کی عکس بندی کی گئی، اور یہ تصاویر اور عکس بندی میڈیا کو فراہم کی گئیں۔ سعودی حکومت نے اسے آفیشلی میڈیا چینلز پر بھی ریلیز کیا، اور یہ تصاویر خاصی وائرل بھی رہیں۔ رمضان قدیروف وہ پہلے شخص ہیں جنہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخلے کی اجازت 12 ربیع الاول کو دی گئی۔ تاہم دنیا میں 2 اور ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے سبز پردے کے پیچھے موجود کئی دیواروں کے بعد موجود قبر اطہر کی زیارت کی ہے۔ ان میں سے ایک شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز کا غلام تھا۔ تاریخی روایت کے مطابق سن 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے غلام کو یہ سعادت حاصل ہوئی، جبکہ 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ سمہودی کے بیان کے مطابق وہ خود قبر مبارک تک پہنچے اور شرف زیارت حاصل کیا۔ دوستو، یہاں آپ کے علم میں یہ بات بھی لاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے میں جو سبز پردے قبر مبارک کے آگے حائل ہیں، ان کے پیچھے 4 مزید دیواریں ہیں اور پھر ایک دیوار موجود ہے، یعنی 5 دیواریں ہیں جن میں کوئی دروازہ نہیں، اور اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اپنے 2 صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبور کے ہمراہ موجود ہیں۔ 5.5 صدیوں سے کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبور مبارکہ کے گرد ایک 4 دیواری موجود ہے، جس سے متصل ایک اور دیوار موجود ہے جو کہ 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کروائی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواری والی فصیل ہے۔ اس 5 دیوار والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے، اور یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، اور کسی بھی شخص کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سے زیارت کرنے والے اس 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آنے والے زائرین جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے جو کہ حجرہ شریف کی 5 دیواری پر پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح درود و سلام پیش کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری، اور چوتھی وہ دیوار جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔
دوستو گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا سوائے 2 مواقعوں کے جن کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک بڑے ہال میں ہے۔ ہال میں جانے کا دروازہ مشرقی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی سمت۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے اور اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محراب ہے، اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی جسے سری کہا جاتا ہے۔ حال میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ 1400 ہجری میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا تھا۔ اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ مذکورہ دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں۔ قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر اور مشرق و مغرب کی سمت 6.5 میٹر اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 11 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیوار کے بوسیدہ ہو جانے پر ان کی تعمیر نو کرنی پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الدین ابو الحسن مدینہ منورہ میں موجود تھے جنہیں دیواروں کی تعمیر کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئیں۔ اب میری آنکھوں کے سامنے مقدس حجرہ تھا، مجھے داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا، خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو پھر زندگی میں کبھی محسوس نہ ہوئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں خلفاء کے حضور ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربعی شکل کا تھا جس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی جیسے خانہ کعبہ کی دیوار میں استعمال ہوئے۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں تقریباً سطح زمین کے برابر تھیں۔ تینوں سطح زمین کے برابر ہونے کی وجہ سے ایک ذرا سا ابھار نظر آتا تھا۔ یہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر تھی۔ قبروں پر عام سے مٹی پڑی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی ہیں جس کے دوران کوئی انسان ان بند اور مستحکم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ السمودی نے حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے۔ حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ حجرے کی چھت ختم کر کے اس کی جگہ لکڑی کی ٹیک کی چھت نصب کی گئی جو حجرے پر لگی جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا ہے جس کی اونچائی 8 میٹر ہے اور یہ گنبد خضرا کے عین نیچے واقع ہے۔ یہ تمام معلومات معروف کتاب وفا الوفا باغ پائے دار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤلف السمودی نے اپنی تصنیف میں درج کی ہیں۔ مسجد نبوی، حجرہ شریف اور قبر مبارک کے حوالے سے یہ کتاب مستند حوالہ سمجھی جاتی ہے، یہاں تک کہ ویکیپیڈیا میں روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تمام تفصیلات بھی اسی سے اخذ شدہ ہیں۔ علامہ سمودی کی وفات 911 ہجری میں ہوئی۔ 881 ہجری اور 1477 عیسوی سے لے کر اب تک تقریباً 550 سال کے عرصے میں کوئی انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نہیں کر سکا۔ جہاں تک چیچن صدر رمضان قدیروف کو لے جایا گیا وہاں سے آگے مزید 4 دیواریں اور ہیں، اسی لیے کسی بھی شخص کا جانا اور پہنچنا کوئی عام بات نہیں ہوگی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی جز ہے، تاہم اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ کسی بھی چیز کی سب سے پہلے تصدیق کر لینی چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی کئی چیزیں جیسے کہ تلوار اور قبر مبارک کی تصویر وغیرہ کو ہم لوگ تصدیق کیے بغیر ہی مان لیتے ہیں، تو ایسا نہ کیا جائے، جبکہ اس طرح کی چیزوں کو اہمیت دینے کے بجائے اگر ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ اہمیت دیں اور آپ کے احکامات و تعلیمات پر عمل کریں تو اس سے نہ صرف ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہوگا بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیوز و برکات ہماری اخروی زندگی کے سفر میں بھی ہمارے کام آئیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔